بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بے شمار انعامات عطا ہوئے ہیں، انہی انعامات میں سے نماز بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان انعام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں جہاں کی بھلائیاں رکھ دی ہیں، اور اسی طرح جماعت کی نماز کی دولت بھی کوئی معمولی انعام نہیں، یہ بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا جماعت کے فضائل سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث مبارکہ جماعت کے فضائل سے مالا مال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیں، اگر صرف 40 دن تک کوئی اسلامی بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں با جماعت ادا کرے تو کتنی عظیم بشارت ہے، اور وہ خوش نصیب مسلمان جہنم کے ہولناک عذاب اور منافقت کی مذموم صفت سے معمون کر دیا جائے گا۔ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں یہ مضمون ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض روایات میں 25 درجے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال اس میں کوئی تعارض یعنی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نمازوں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے انہیں 27 درجے کی فضیلت کا ثواب ملتا ہے، اور جن کی نمازوں میں اخلاص میں کچھ کمی رہتی ہے تو انہیں 25 درجے کی فضیلت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ بہرکیف جماعت کا ثواب 25 درجے کا ہو یا 27 درجے کا، سوال یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو مال ہے
وہ اپنے شہر میں 1 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم سمندر پار جا کر اس مال کو فروخت کریں تو یہ 25 یا 27 روپے میں بکے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص سمندر پار جا کر ہی اپنا مال فروخت کرے گا، کیونکہ 25 گنا یا 27 گنا نفع چھوڑنا کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مگر کس قدر حیرت ہے کہ گھر سے صرف چند قدم چل کر مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے میں ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر بھی بہت سے اسلامی بھائی گھروں میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں اور جماعت کی پرواہ نہیں کرتے۔ البتہ ہمیں حصول جماعت میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک میں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کے تحت اپنی زندگی سے پورا فائدہ اٹھا کر ہم سے جتنا ہو سکے با جماعت نمازیں ادا کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد جماعت کا ثواب لوٹنے کا موقع نہیں مل سکے گا، اور پھر بے حد ندامت ہوگی اور افسوس بھی ہوگا کہ کاش دنیا میں تھوڑی سی سستی اڑا کر میں نے زیادہ سے زیادہ جماعت کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہوتا۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف و حضرت سیدنا امام محمد رحمہم اللہ شاگردان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت محمد بن سیماء رحمت اللہ تعالی علیہ نے 130 برس کی عمر پائی، اور آپ علیہ رحمہ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا، 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اس شریف میں آیا ہے کہ امام جب ولدالضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو تم جماعت کے بغیر نماز پڑھے ہوئے کس طرح حاصل کر سکتے ہو؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکیلے پڑھنے والا اگرچہ ہزاروں مرتبہ اسی نماز کو پڑھے مگر پھر بھی جماعت کی خصوصی فضیلت اس کو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس صد افسوس، ہم جماعت کی پرواہ نہیں کرتے،
بلکہ نماز بھی اگر قضا ہو جائے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی رنج نہیں پہنچتا، مگر ہمارے اسلاف کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان کی تکبیر اولا بھی کبھی فوت ہو جاتی تو انہیں اس قدر صدمہ ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ حضرات دنیا و مافیہا، یعنی یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے سے تکبیر اولا کو زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ سلف صالحین یعنی پرانے بزرگوں کے نزدیک نماز کی کچھ اس قدر اہمیت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے تھے، اور اگر کسی کی کبھی جماعت فوت ہو جاتی تو اس کا 7 روز تک غم مناتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ میں جماعت کا اس قدر جذبہ ہوتا تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 20 سال ہونے کو آئے 20 سال ہونے کو آئے کہ مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین اس وقت کان میں پڑتی ہے جب کہ مسجد کے سامنے پہنچ چکا ہوتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اسلامی بھائی کے کان میں اذان کی آواز آئے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کر رہا ہو اور جس حال میں بھی ہو، اب وہاں نہ ٹھہرے بلکہ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کا کنز ایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے